اس ملک کے مستقبل کے لیے ان نوجوانوں جن کا میں بھی کلیم کرتا ہوں، آپ بھی کلیم کرتے ہو کہ آپ ان کا نمائندگی کر رہے ہو، کہ ہم ایسے فیصلے لیں تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو۔ اگر ان میں سے کوئی یہ فیصلہ کرے کہ وہ اس ہاؤس کا ممبر بننا چاہے، وہ سیاستدان بننا چاہے، وہ جمہوریت کا ان اداروں کا ممبر بن کے اپنے عوام کا مسائل کا حل نکالنا چاہے، تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ وہ جب اگلا نسل اس ہاؤس کے ممبرز ہوں گے، ان کو ہمیں دعا دینا چاہنا چاہیے کہ ہم نے اچھے فیصلے لیے، نہ کہ وہ ہمیں گالیاں دیں۔ یہ کس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اپنا ہی ادارہ کو، اپنا ہی جمہوریت کو، اپنا ہی ملک کو کمزور کر دیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کل جب چاہے وہ وزیر اعظم صاحب کا تقریر ہو یا قائد حزب اختلاف کا تقریر ہو، جس طریقے سے اس ہاؤس کے ممبران یہاں آ کے احتجاج کے نام پہ جو گالیاں دے رہے تھے ایک دوسرے کو۔ پاکستان کے عوام یہ سب کچھ دیکھ کے بہت ہی مایوس ہوں گے جناب اسپیکر، اس لیے اس وقت وہ ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان جس خطرہ میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی خطرناک مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں۔ ایک طرف ہمارا معاشی بحران کے بارے میں اس کمرے میں تمام ممبران واقف ہے، اس لیے نہیں کہ ہمارے لیے، اس لیے صرف نہیں کہ آپ سب کے لیے معاشی مشکلات مشکل ہوتے جا رہے ہیں، مگر میری طرح آپ سب نے حال ہی میں الیکشنز میں حصہ لیے، پاکستان کے عوام سے انٹریکٹ کرتے رہے، اور جو بھی لوگ کہیں جناب اسپیکر اس الیکشن میں اگر پاکستان کے عوام نے ووٹ دیے تو اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو اور ان کو اس معاشی بحران سے نکالا جائے۔ یہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا جو سونامی پاکستان کے عوام اس کی تکلیف میں ہے، وہ ہم سب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کو ان مشکلات سے نکالیں۔ اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنے تقریر میں اپنے منصوبے کے بارے میں بات کی، قائد حزب اختلاف نے اپنے موقف ان ایشوز پہ ضرور بات کیا، مگر پاکستان کے عوام کو وہ پوائنٹ نہیں پہنچ سکا۔ اس لیے افسوس کے ساتھ، چاہے وہ اس طرف کے بیک بینچرز تھے یا اس طرف کے بیک بینچرز تھے، وہ دونوں صاحبان کی تقریر کے دوران احتجاج کر رہے تھے۔ دوسرا، قائد حزب اختلاف احتجاج کر رہا ہے کہ اس کے سپیچ جو ہے وہ پی ٹی وی پہ نہیں دکھایا گیا۔ اب یہ جو روایت خان صاحب نے ڈالا تھا، میرا خیال میں اس روایت کو ہمیں برقرار نہیں رکھنا چاہیے، اور اس ہاؤس کے ممبران کی تقریر کو ضرور لائیو چلنا چاہیے۔ خاص طور پہ جناب اسپیکر، اگر مجھے 2 گھنٹے یہاں ہو کہ اس تقریر کو سننا پڑا تو میرے خیال میں پاکستان کو بھی یہ موقع دیا جاتا تو بہتر ہوتا۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنا سپیچ کا آغاز اس بات سے کروں جناب اسپیکر کہ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اس الیکشن کیمپین میں جن پہ حملے ہوئے، کچھ ان میں شہید ہوئے، میں ان کا ذکر بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارا اس لیے اگر ہم یہاں پہنچے تو کسی فارم 47 یا فارم 45 کی وجہ سے نہیں جناب اسپیکر، ان کارکنوں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے۔ اور میرے جماعت کے کارکن جیسے کہ کراچی کے شہید عبدالواحد اوان، شہید صابر مکسی اور شہید عبدالرحمان نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے تاکہ ہم اس ہاؤس پہ پہنچ سکے۔ شہید عبدالرحمان جناب اسپیکر کراچی سے تعلق رکھتا ہے، 12 سال کا بچہ تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے
اپنے ووٹرز کو خوفزدہ کروانے کے لیے ان کو ایک گولی لگی، سر پہ لگی، پہلے وہ برین ڈیتھ تھا اور پھر شہید ہو گیا جناب اسپیکر۔ مورو میں بلال زرداری نام کا میرا سیاسی کارکن الیکشن میں شہید ہوا۔ نوشہر فروز میں منصور علی شہید ہوا۔ میرپور خاص میں رضا کھوسو صاحب شہید ہوا۔ اور بلوچستان میں جناب اسپیکر ہمارے امیدواروں کے اوپر گرینیڈ اٹیکس ہوتے رہے پورا الیکشن میں۔ ان کا کچھ انسیڈنٹس کا میں نے نوٹ کیا، میں آپ ریکارڈ پہ لے آنا چاہ رہا ہوں۔ 2 گرینیڈ اٹیکس ہمارا امیدوار ظہور بلیدی صاحب جو تربت سے تعلق رکھتا ہے ان پہ ہوا تھا اس الیکشن میں۔ مند میں گرینیڈ اٹیک ہوا، میرا امیدوار میر اسکرین صاحب تھا۔ علی مدد جٹک صاحب کوئٹہ میں بم دھماکے اس کے دفتر پہ 2 لوگ انجرڈ ہوئے۔ مستنگ میں ہمارے امیدوار پہ گرینیڈ اٹیک ہوا۔ خزدار پہ اٹیکس ہوتے رہے۔ کچی میں ہمارا امیدوار پہ اٹیک بھی ہوا اور 2 ان کے کارکن شہید ہوئے۔ شازیہ مری صاحبہ نے ابھی مجھے یہ بھیجا ہے کہ شہید مالک سانگر سے شہید ہوا۔ اور جناب اسپیکر پاکستان میں الیکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے کارکن کو شہید کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے واقعے کے میں ایک بار پھر مذمت کرتا ہوں۔ میں نے اپنے ابتدائی تقریر میں پچھلے اسمبلی میں بھی ہارون بلور صاحب پہ جو قاتلانہ جو شہید ہوا اور رسانی صاحب، اور اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ آج ان کا بیٹا سب سے نوجوان نمائندہ میرے ساتھ نیشنل اسمبلی میں موجود ہے۔ But the point is جناب اسپیکر اس طرف ہو یا اس طرف ہو، I think we can all agree کہ one life is too many lives، and ہمیں ایسے ایک نظام بنانا چاہیے کہ ہمارے کارکن کو جان قربان نہ کرنا پڑے صرف ایک الیکشن کی وجہ سے۔ اب میں اگر اس ہاؤس کا ممبر ہوں تو میں چاہوں گا کہ ہم ایسے کام کریں کہ میں ان کے خاندان کو بتا سکوں کہ ان کی قربانی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوئے، اور ہم ان کا خواب پورے کرنے کے لیے دن رات انشاءاللہ تعالی محنت کریں گے۔ جناب اسپیکر میں نے وزیر اعظم صاحب سے پہلے میں مبارکباد دوں وزیر اعظم صاحب کو، قائد حزب اختلاف کو، چیف منسٹر پختونخوا علی امین گندپور صاحب کو، چیف منسٹر پنجاب مریم شریف صاحبہ کو، چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کو، چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بھگٹی صاحب کو، کہ آپ سب اپنے عہدے پہ منتخب بھی ہوئے ہیں اور پورا ملک، اس ملک کے عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس کرائسس میں، اس بحران میں آپ سب کو وہ کردار ادا کرنا پڑے گا کہ ہم پاکستان کو بچائیں، پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی وفاق کو۔ اگر ہمارا ساتھی کل احتجاج نہیں کر رہے ہوتے تو وہ وزیر اعظم صاحب کا تقریر سنتے تو کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو میں نے بھی ہمارا جو جوائنٹ اجلاس تھا اس میں بھی اٹھائے، اور وزیر اعظم صاحب نے اپنے تقریر میں اٹھائے ہیں کہ اگر ہم ان پہ عمل درآمد کرتے ہیں تو میرے خیال میں ہم کافی جو بحران پیدا ہوا ہے اس کو ایڈریس کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ ایک ان میں سے یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ آفر کیا کہ ہم ایک چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن پہ کام کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ تجویز دی، ہم اس کو نہ صرف انڈورس کرتے ہیں مگر
ہمارے اپوزیشن کے دوست ہیں ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس پروسیس میں حصہ لے. آپ اگر ہم ایک ایسا نظام بنا سکتے ہیں جہاں ہم سب اگری کرتے ہیں کہ رولز آف دا گیم کیا ہے, کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے. جب آپ کرکٹ بھی کھیلتے ہو تو کرکٹ کا رولز ہوتے ہیں, آپ اس رولز کے مطابق کھیلتے ہیں. جیت ہار تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, پر اب رولز کے مطابق کھیلتے ہو. جو جیتتے ہیں وہ جیتتے ہیں, جو ہارتے ہیں پھر وہ ایک سپورٹسمن اسپرٹ کے ساتھ وہ ہار کو قبول کرتے ہیں. ایک یہ چیز ہم طے کریں جناب اسپیکر, ایک یہ چیز ہم آپس میں طے کر لیں تو پاکستان کے 90% جو مسئلے ہیں وہ حل کر سکیں گے. دوسرا جو بات کی گئی وہ چارٹر آف دی اکانومی کی بات کی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت ضروری ہے. اس ہاؤس میں کسی ایک جماعت کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے. پاکستان کے عوام نے ایسا فیصلہ سنایا ہے جہاں آپ کو مجبوراً مل بیٹھ کے فیصلے کرنے پڑیں گے. کوئی ایک جماعت فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے تمام نیشنل اسمبلی کے ریزرو سیٹس مل بھی جائے, آپ یہ کرسی نہیں سنبھال سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے بغیر. پاکستان کے عوام ہمیں یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہمارے لڑائیوں سے وہ تھک چکے ہیں. اگر وہ چاہتے وہ کسی ایک جماعت کو اکثریت دلوا سکتے تھے. چلے اب نہیں دیا تو اگر دیتے تو حکومت ان کا ہوتا. نو کراک دستی صاحب. Anyway, عوام نے نہیں دی ان کو میجورٹی, اور ان کا حکومت یا کوئی پالیسی اس ہاؤس سے تب نہیں بنتا جب تک ہم آپس میں بات چیت نہ کریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ نیشنل چارٹر آف ریکنسیلیشن ہو یا چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف اکانومی ہو, ہمیں آپس میں بات کرنا چاہیے. اگر آپ واقعی الیکشن جیت چکے ہو تو آپ جانتے ہو کہ پاکستان کے عوام مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں. اگر آپ کو ووٹ دیے ہیں تو صرف اس لیے نہیں دیے ہیں کہ آپ یہاں آ کے گالی دیں. اگر آپ کو ووٹ ملا ہے تو صرف اس لیے نہیں دیا ہے کہ یہاں آ کے آپ شور شرابہ کریں. اگر پاکستان کے عوام نے آپ کو ووٹ دیا یا مجھے ووٹ دیا یا ان کو ووٹ دیا تو صرف اس لیے کہ ہم ان کو اس معاشی بحران سے بچائیں. میں 6 سال پہلے 5 سال پہلے 10 kilograms of wheat flour would cost less than 400 rupees. Today it costs more than 1,400. Similarly, prices of milk, edible oil, dal have all increased by 113%, 217%, 353% respectively. اور یہ تمام اس لیے میرے عوامی معاشی معاہدے جو میں نے الیکشن میں استعمال کیے اس میں سے یہ اب سب تمام پرانے نمبرز ہوں گے, اس سے بھی زیادہ ہوگا. 8 سال 9 سال پہلے a poor family with a joint income of 35,000 rupees could buy sufficient amounts of atta, edible oil, milk and other food items to provide nutritious food to their families, afford a 2-room house and put their children through school, and have enough savings for either a medical emergency or recreation. آج کا مطلب 1 سال پہلے جب میں نے یہ ڈاکیومنٹ لکھا تھا, the same family would need a joint income of 70,000 rupees to fulfill those needs. پاکستان کے عوام جائے تو کہاں جائے جناب اسپیکر؟ آپ بجلی کے بل بیچتے رہتے ہیں, ان کو کھانا پینے کی اشیاء کے بندوبست کرنا پڑتا ہے, پرائسز میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں, ان کے آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. ہم ایسے معاشی بحران میں پہنچ چکے ہیں جو کہ کچھ بیرونی معاملات کی وجہ سے, جو پوری دنیا
میں جو معاشی حالات چل رہے ہیں ان کی وجہ سے، اور کچھ اس لیے کہ اس ملک میں ہم نے ایسے کچھ فیصلے لیے ہیں جس سے آج ہمارا پاکستان کے عوام اور پورا معیشت مشکل میں ہے۔ میرا امید ہے اگر اس ہاؤس میں تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھتے ہیں، معیشت پہ بات کرتے ہیں، اپنے انپٹ دیتے ہیں، تو جو بھی پالیسی وزیر اعظم صاحب سامنے لے کر آئے گا وہ آپ سب صاحبان کا اگر انپٹ اس میں ہوگا تو وہ بہتر پالیسی ہوگا۔ اگر آپ انپٹ نہیں دیتے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ میں یہ وزیر اعظم نہیں مانتا ہوں تو میں نہیں بات کروں گا، تو پھر جو بھی شہباز شریف صاحب کا پالیسی ہوگا آپ اس پہ تنقید تو نہیں کر سکیں گے۔ شہباز شریف صاحب نے آپ کو موقع دیا، ہم سب آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئے مل بیٹھ کے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اس معاشی مشکل سے نکالیں۔ میرے ایڈوائس آپ کو یہی ہوگا کہ آپ پلیز اس بات پہ ہمارے ساتھ دیں۔ جناب اسپیکر، پی ایم صاحب نے تو بہت باتیں کی کل کی تقریر میں، اور میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ جو قائدے اس پہ اختلاف نے کہا کہ ہمارا کوئی نظریہ ہے، اس پہ میں اختلاف کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ نظریہ رہا ہے ہم ہر الیکشن اپنے منشور کے مطابق لڑتے ہیں، اور اس الیکشن میں بھی ہم اپنے منشور کے مطابق لڑے ہیں۔ اور آئی کین پرومس یو کہ عمر ایوب صاحب کو اپنا منشور کے بارے میں اتنا نہیں پتا ہوگا جتنا مجھے اپنے منشور کے بارے میں پتا ہے۔ اب میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ اتنا لمبا الیکشن کیمپین کے بعد تقریباً تمام سیاسی جماعتیں اگر اس پہ سارے پوائنٹس پہ میں نہیں تو 80% جو عوامی معاشی معاہدے میں پوائنٹس تھے اس پہ آ چکے ہیں۔ پنجاب کے نمائندے ہو، وفاق کے نمائندے ہو، اپوزیشن کے نمائندے ہو، ان کے اپنے تقریروں میں، ان کے اپنے پالیسی سٹیٹمنٹس میں ایسے باتیں کر رہے ہیں جس سے میں بہت خوش ہو رہا ہوں۔ اس لیے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ ممکن ہو کہ اس ڈاکیومنٹ کا کچھ جو نکتے ہیں اس پہ عمل درآمد کر سکیں گے۔ کل شہباز شریف صاحب اپنی تقریر میں پاکستان کی معاشی مشکلات کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور جہاں صحیح باتیں کی گئی، ایک تو ایسے باتیں ہیں جس پہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کی معاشی مشکلات ہے ان کے بارے میں جو بات کیا جاتا ہے، دو ایسے پہلو ہیں کہ اگر ہم ان کو ایڈریس کریں تو وہ فسکل شارٹ فال جو ہے ہم کافی حد تک ایک فسکل سپیس بنا سکتے ہیں۔ ایک بات کیا جا رہا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ کے بعد اور صوبوں کو اپنا پیسے ملنے کے بعد وفاقی حکومت تو قرض پہ چلتا۔ یہ صحیح تو ہوگا، مگر یہ صرف اس لیے نہیں کہ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق وہ صوبے کے اپنے حق دے رہے ہیں، وہ اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے مطابق جو سٹیپس وفاقی حکومت کو لینے چاہیے تھے وہ نہ میاں صاحب کا 2013 کا 2018 تک کا حکومت میں ہوا، اور نہ 2018 سے لے کے خان صاحب کی حکومت میں یہ ہوا کہ جو 18ویں ترمیم کے مطابق وہ وفاقی وزارتیں جو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے 2015 تک وہ ڈیوالو نہیں ہوئے، اور اب ڈبلنگ چل رہا ہے۔ یا وفاق میں وہ وزارتیں ہیں اور ہونا تو وہ صوبائی حکومت میں ہونے چاہیے، وہ وفاق میں جو بیوروکریٹس بیٹھتے ہیں with all due respect، وہ ہمیں بھی کہتے ہیں، وہ ان کو بھی کہتے ہیں، انہوں نے خان صاحب کو بھی یہ بتایا تھا کہ ہم تو دیوالیہ ہو چکے ہیں صوبے کی وجہ سے، انہوں نے تو سارا پیسہ لے لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر کہ 18 وزارتیں ایسے ہیں جن کو ڈسوالو ہونا چاہیے تھے 2015 میں۔ ان کا سالانہ خرچہ آپ کو پتا کتنا ہے؟ سالانہ 328 بلین روپیز۔ اگر یہ 2015 میں ڈیوالو ہوتے تو I think 800 بلین کا آپ ذکر کر رہے تھے کل وزیر اعظم صاحب پی آئی اے کے حوالے سے نا، تو اگر 2015 میں ہم یہ ڈیوالو کر لیتے تو وہ ایشو اسی پیسہ کے ساتھ ہم حل کر سکتے تھے۔ آج بھی
आपका हुकूमत बनने जा रहा है, उस हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा नहीं होंगे। अगर हम होते तो 9-10 वजारतें तो हम ले लेते। तो मैं, आप आ जाए तो हम भी आ जाएंगे भाई। तो जमशेद दस्ती कम साहब, से ये कम कांस्टेंट कमेंट्री अच्छा नहीं लगता ना। यू आर सीनियर पार्लियामेंटेरियन, करने दे बात, तो आपकी बारी आएगी, बात कीजिए। थैंक यू जनाब स्पीकर। तो हमें जब भी मैं ये इशू उठाता था इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो मुझे कहा जाता था कि आप तो कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे, आपको तो आप ये कैसे कदम उठाएंगे। तो अब मेरे ख्याल में ये मौका है कि शहबाज शरीफ साहब ये इनकलाबी स्टेप ले सकता है कि कुछ उन वजारतें में अगर आप एकदम से ख़त्म कर सकते हैं तो ज़बरदस्त, अगर एकदम से नहीं तो एक ट्रांजिशन तो आप कर सकते हैं, 1-2 साल में उनको डिवॉल्व करके जो थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन वफाक को वैसे ही करना चाहिए, वो आप ये IOC क्या है, वजारत इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, वो वजारत को काम कर सकता है। दूसरा जो मैं बहुत खुश हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने जब कल कहा कि जो सब्सिडीज फर्टिलाइजर कंपनीज को दिए जाते हैं वो हम डायरेक्टली किसानों को देंगे, ये हमारा 10 नुकाती एजेंडा में मौजूद था। इस स्टेप को हम वेलकम करते हैं। मगर जनाब स्पीकर, ये फर्टिलाइजर कंपनीज को, ये बिजली घरों को और बेसिकली अमीरों को हम सब्सिडाइज करते हैं, वफाकी हुकूमत सब्सिडाइज करते हैं। और अगर आप इसको टैली करते हैं तो सालाना 1500 अरब हमारा एलीट सब्सिडी इस मुल्क है जनाब स्पीकर। तो ये फर्टिलाइजर सब्सिडी जो सीधा कंपनीज को जाते हैं वो हम बंद कर ले, बाकी पूरा नहीं तो आधा आप बंद कर ले। We can't afford to be a social welfare state for the rich जनाब स्पीकर। आप ये दो काम, वजारतें बंद, सब्सिडीज बंद कर देते हो, तो जो हम अब मुआशी बहरान का मुकाबला करना जा रहे हैं, उम्मीद ये है कि आपके पास फिर वो स्पेस होगा कि वो जो रिलीफ, चाहे हमें या आप या उनको जो वोट मिले, वो रिलीफ का जो मुतालबा पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, उम्मीद है कि आपके पास उतना गुंजाइश होगा कि आपको फिर रिलीफ, जैसे आपने किसानों के लिए ऐलान किया, इसी तरीके से अगर हम बिजली में वो ट्रांसलेशन करें, जिस पे शहबाज शरीफ साहब और मैं जब साथ कैबिनेट में थे, वज़ीर आज़म था, तो जैसे हम बात करते थे कि हमें सुबह को ये स्पेस देनी चाहिए, सपोर्ट देनी चाहिए कि वो सोलर एनर्जी की तरफ जाए। अब इस तमाम हेल्थ की बात हुई, तालीम पे आपने बात की, आपके पास वो फिस्कल स्पेस अगर होगा तो फिर आप सूबाई हुकूमतों को इन जगहों में सपोर्ट कर सकेंगे और हम पाकिस्तान के अवाम को वो रिलीफ दे सकेंगे। तीसरा जो एक मेरा सजेशन होगा वज़ीर आज़म साहब के लिए कि हमने जब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज डिवॉल्व किया तो तमाम सूबे, पहले सूबा सिंध ने बनाया SPR, फिर पंजाब, KP और बलोचिस्तान ने भी अपने प्रोविंशियल रेवेन्यू बोर्ड्स बनाए, और तमाम सूबे के प्रोविंशियल रेवेन्यू बोर्ड्स का जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का कलेक्शन है वो वफाकी हुकूमत का कलेक्शन को डिफीट करते हैं। हम परफॉर्म करते हैं और FPR हर बार फेल हो जाते हैं। एक और सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है, वो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स अब तक वफाकी हुकूमत की FPR कलेक्ट करता है। मेरा प्रपोजल जो मैंने इनकी हुकूमत में हमाद अजहर साहब को भी फ्लोरिडा हाउस पे कहा था, मगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मैं आपसे ये प्रपोजल, आपको भी ये प्रपोजल दे रहा हूँ जनाब वज़ीर आज़म, कि वो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स अगर आप पूरे तरीके से डिवॉल्व नहीं करते हो तो आप कलेक्शन को, सूबे को कलेक्शन की जिम्मेदारी दें और आप चारों सूबों को टारगेट सेट करें। हम मिल बैठ के भी वो टारगेट सेट करते हैं। And I speak for सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, बाकी आप पंजाब और KP अपने फैसले देंगे, मगर अगर आप हमें ये कलेक्शन की जिम्मेदारी दें और हम टारगेट सेट करें, आप उसमें बिल बैठ के कि X आपका टारगेट है रेवेन्यू कलेक्शन का सेल्स टैक्स ऑन गुड्स से, अगर हम वो
टारगेट पूरा करते हैं तो आपका काम हो गया। अगर वो टारगेट हम मीट नहीं कर सकते या अगर हम नाकाम होते हैं तो हम अपना सूबाई बजट से वो जो गैप है वो पूरा करके आपको वापस देते हैं। अगर हम आपका तय शुदा टारगेट से आउट परफॉर्म करते हैं तो फिर वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है या एक्स्ट्रा पैसा जमा हुआ तो वो सूबे को आप सूबे के पास छोड़े ताकि वो इस्तेमाल करे। हमें मोटिवेट भी करेंगे और आई गारंटी यू जनाब वज़ीर आज़म कि हमारा प्रोविंशियल जो रेवेन्यू बोर्ड्स है वो आपका वफाकी रेगुलेशन बोर्ड को इंशाल्लाह ताला आउट परफॉर्म करेंगे। जैसे ये मेरे पार्टी के पॉइंट्स है वैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पॉइंट्स होंगे, वैसे बाकी सियासी जमातों के पॉइंट्स होंगे। आप हमारे साथ एक चार्टर डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में अगर बैठते हो तो मेरा ख्याल में ये पूरा मुल्क का मुफाद में होगा और पाकिस्तान के अवाम यही हमसे उम्मीद रख बैठे हैं कि हम शायद इनके मसाइल का हल निकाले। आखिरी जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, इतना शोर हो रहा था, मुझे मालूम नहीं कि आपने अगर तकरीर में ये जिक्र किया ये नहीं, कि ज़रूरी है कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। तो जुडिशल रिफॉर्म्स आपको मालूम है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से लेके आज तक हम उस पर नाकाम रहे। मैं हमारे ऑपोजिशन के साथी को भी दावत दूंगा कि चाहे वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हो चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स हो, उस पर आप हमारे साथ थे। अगर हम ये दो इश्यूज एड्रेस करते हैं, हमारा जुडिशरी के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से, और इन दोनों पे आपकी काफ़ी शिकायतें हैं, तो वो शिकायतें लेकर आए, हम आके बैठते हैं, लेजिस्लेट करते हैं। अगर हम इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की जमहूरियत को कमज़ोर नहीं कर सकती। रही बात जनाब स्पीकर इलेक्शंस की, और हम जिस मुश्किल से हर इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयालों को जिस मुश्किल से हम गुजरते ही शायद कम लोगों को इस बात की अंदाज़ा हो। जब हम उस कुर्सी पर बैठ के आपके सामने हमारी शिकायतें रखते थे तो उन शिकायतों पे आप तंज करते थे। मैं आपकी शिकायतें पे तंज नहीं करता। हम जब कहते थे फॉर्म 45 तो आप हमारा मजाक उड़ाते थे। हम आपके मजाक नहीं उड़ाते। हम समझते हैं कि हमें सब मिल बैठ के इस इशू को एड्रेस करना चाहिए, ताकि मैंने तो अब 2 इलेक्शंस इस हाउस में लड़के आया हूं। पिछली तकरीर में जब मैं उधर था और बात कर रहा था तो मैंने किस बात से इलेक्शन के हवाले से मैंने जो बात की कि कोट जनाब स्पीकर, उस वक्त असद कैसर साहब हमारा स्पीकर थे, कि कुछ लोग इलेक्शन रात को जो है विक्टोरियस डिक्लेयर हो चुके, कुछ लोगों को 3 दिन इंतजार करना पड़ा, और मैं आज तक अपना फॉर्म 45 के इंतजार में हूं। ये कोट अन कोट मेरा तकरीर जो मैंने इब्तिदाई तकरीर पिछले असेंबली में किया, और अफसोस के साथ मेरे दोस्त भी दूसरे भी इस किस्म की शिकायतें कर रहे हैं ना। या हम इस पे धरना खेल सकते थे, मगर हमने ये खेला और मैं आपको बता सकता इतना कामयाब नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि हम इसको एड्रेस करें, अगर आप चाहते हो कि इस इशू पे हम फुल स्टॉप लगा दें, ताकि अगली बार अगर शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन जीते या आपका कैदी नंबर 804 इलेक्शन जीते, कोई उंगली ना उठा सके। आप जानते हो कि कितने मुश्किल होता है ये इलेक्शंस लड़ना, कितना ना सिर्फ खर्चा होता है, कितना मतलब हर दिन एक जंग होता है, और सबसे बड़ा जंग जो है वो इलेक्शन डे का होता है।
جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں نا، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنا مشکل ایک ایک ووٹ ہوتا ہے. تو اب باقی سب کو بھولے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اس پوائنٹ. شہباز شریف صاحب نہیں چاہتا، جیسے وزیر اعظم خان صاحب نہیں چاہتا تھا کہ اس کے مینڈیٹ پہ کوئی شک ہو. تو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ابھی دوسرا الیکشن لڑ کے ہم یہاں پہنچے ہیں، جب تیسری دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس ہاؤس کا ممبر بنتا ہے، میں چاہوں گا کہ اس قسم کا شور وور نہیں ہوگا. اس کام کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، عمر ایوب صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، آپ دونوں کے لیے ہم موجود ہیں کہ جمہوری سپیس میں رہ کے اس پارلیمان کے تھرو یا جیسے بھی آپ سمجھتے ہیں مناسب ہے کہ ہم الیکشنز میں جو irregularities ہے وہ ونس اینڈ فار آل اگر ہم